ساتویں صدی ہجری اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دور جس میں ایک طرف بغداد جل رہا تھا، خلافت عباسیہ ٹوٹ رہی تھی، منگولوں کی تلواریں مسلم دنیا پر برس رہی تھی، اور دوسری طرف علم، تصوف، حدیث، فقہ اور روحانیت کے چراغ بھی روشن ہو رہے تھے۔ یہ صدی تباہی اور تعمیر دونوں کی کہانی ہے۔ چھٹی صدی ہجری کے اختتام کے بعد مسلم دنیا سیاسی کمزوری کا شکار ہونے لگی۔ عباسی خلافت اپنی پرانی طاقت کھو چکی تھی، مختلف علاقوں میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو رہی تھی۔ اسی دوران مشرق سے ایک خوفناک طاقت ابھری، منگول۔ 612 ہجری میں چنگیز خان نے چین کے بڑے حصوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس کی فوجیں وسط ایشیا اور اسلامی علاقوں کی طرف بڑھنے لگیں۔ منگول حملے صرف فوجی حملے نہیں تھے، بلکہ پورے شہروں، لائبریریوں اور علمی مراکز کی تباہی کا سبب بنے۔ 656 ہجری میں تاریخ کا ایک عظیم سانحہ پیش آیا۔ منگول سردار ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ آخری عباسی خلیفہ المستعصم کو قتل کر دیا گیا۔ بغداد کی عظیم لائبریریاں جلا دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا تھا، لیکن یہی وہ دور تھا جب ایک نئی امید بھی پیدا ہو رہی تھی۔ 649 ہجری میں بعض تاتاری حکمراں اسلام قبول کرنے لگے۔ اس سے مسلم دنیا میں ایک نئی روح پیدا ہوئی۔ بعد میں انہی علاقوں سے اسلامی سلطنتیں دوبارہ اٹھی۔ 7ویں صدی ہجری کے آخر میں ایک نئی طاقت سامنے آئی، سلطنت عثمانیہ۔ 698 اور 99 ہجری کے درمیان عثمان غازی نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہی سلطنت آگے چل کر 600 سال تک دنیا کی بڑی اسلامی طاقت بنی۔ اسی دور میں بر صغیر ہند میں بھی سیاسی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ قطب الدین ایبک کے بعد غلام خاندان مضبوط ہوا۔ غیاث الدین بلبن جیسے حکمراں سامنے آئے، جنہوں نے دہلی سلطنت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ سیاسی ہنگاموں کے باوجود دنیا خاموش نہیں تھی۔ بہت بڑے محدثین، فقہا، مفسرین اور صوفیہ اسی صدی میں پیدا ہوئے یا وفات پائے۔ 606 ہجری میں امام فخر الدین رازی کا انتقال ہوا۔ وہ قرآن مجید کے عظیم مفسر تھے۔ ان کی تفسیر کبیر آج بھی علمی دنیا میں بہت مشہور ہے۔ 630 ہجری میں ابن اثیر کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اسد الغابہ جیسی اہم کتاب لکھی، جس میں صحابہ کرام کے حالات جمع کیے گئے ہیں۔ 656 ہجری میں ابن صلاح کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مقدمہ ابن صلاح لکھی، جو علم حدیث کے اصولوں میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی صدی کے سب سے مشہور علماء میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔ وہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں وفات پائی۔ انہوں نے شرح صحیح مسلم، ریاض الصالحین، اربعین نووی اور المجموع جیسی عظیم کتابیں لکھی۔ آج بھی دنیا بھر کے مدارس اور مساجد میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔
تصوف کے میدان میں بھی یہ صدی بہت اہم تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اسی دور میں گزرے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے خاص طور پر غریب اور دیہاتی لوگوں کے درمیان محبت، اخلاق اور خدمت کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری اور مثنوی کے ذریعے روحانیت اور اللہ کی محبت کا پیغام دیا۔ آج بھی ان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لیکن اسی دور میں بعض فکری اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے پر بہت بحث ہوئی۔ بعض علماء نے اسے تصوف کی بلند تعبیر قرار دیا، جبکہ بعض علماء نے اس پر سخت تنقید کی۔ بعد میں امام ابن تیمیہ نے ان نظریات پر اعتراض کیا۔ وہ 661 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی اصل تعلیمات کی طرف واپسی پر زور دیا اور بعض غلط رسومات اور بدعات کی مخالفت کی۔ 7ویں صدی ہجری میں تصوف نے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑا کردار ادا کیا، خاص طور پر ہندوستان کے بنگال، پنجاب، گجرات اور دکن میں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بعض خانقاہوں میں ایسی رسمیں بھی شامل ہو گئیں جنہیں بعد کے علماء نے درست نہیں سمجھا۔ یہ صدی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگرچہ سیاسی طاقت ختم ہو سکتی ہے، شہر تباہ ہو سکتے ہیں، لیکن علم اور فکر زندہ رہتے ہیں۔ بغداد جل گیا مگر امام نووی کی کتابیں آج بھی زندہ ہیں۔ خلافت کمزور ہو گئی مگر اسلام کا پیغام دنیا کے نئے علاقوں تک پہنچتا رہا۔ 7ویں صدی ہجری اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس میں تباہی بھی ہے، علم بھی، تصوف بھی ہے، اصلاح بھی، اور یہی امت مسلمہ کی تاریخ کا حسن ہے کہ ہر آزمائش کے بعد ایک نئی بیداری ضرور پیدا ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔